بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 11. کہاں سے پڑھنا ہے؟ نطفۃ. جی اصولیات ہیں اس کو پڑھنے کے. کس طرح پڑھنا ہے؟ 4 طریقے ہیں. نمبر 1 ہجا، نمبر 2 رواں، نمبر 3 وقف، نمبر 4 اجرا، یعنی جو قواعد پہلے پڑھ لی ہیں اور جو چیزیں ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں اس کا اجرا کرنا ہر آنے والے سبق کے اندر. جی نون پیش طا نوطو، فا زبر فا نطفا، تا دو زیر تین نطفات. کلکلہ خوب کرنا ہے. نوت آدھا کلکلہ نہیں کرنا، پورا کلکلہ. پھر بعض مرتبہ اس طرح آدھا کلکلہ کرتا رہا ہوں. کلکلہ آپ کر رہے ہیں لیکن ادا تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ وہی ہیں جو سننے میں آواز بھی ہے، جن کی منہ سے باہر نکل ہیں، تو جو منہ میں رہ گیا وہ لفظ نہیں ہے. اس کی تعریف بھی آپ نے کہیں پڑھ لی ہوگی. تو لفظ باہر نکلنا چاہیے، اس کی آواز آنی چاہیے، تو وہ لفظ ہوگا. جی عبرات، وقف، عبرہ، آخر میں ہاں کی آواز ہے. زجرات، زجرہ، تذکرات، زال پہ آواز جاری رہے گی، آخر میں ہاں کی آواز. تذکرہ، مسفرات، جی سین پہ سیٹی کی آواز جاری رہے. مسفرہ، مقصدات، ہاں حمزہ پر جھٹکا. مقصدہ، مسغبات، مسغبہ، مقربات، مقربہ، میم زبر تامت، جی آواز نہ ہلے بالکل بھی. را زبر را، مت را، با زبر با، مت رابا، تا دو زیر تین، مت رابتین، مت رابہ، تو توجہ رہے. تغلیل، تغلیل، تقویم، جی واو پہ ہونٹ گول ہوں گے. تقویم، تکذیب، تکذیب، تسنیم، تسنیم، مسکینا، مسکینا، جی اطعام، قلقلہ اور عین کا خیال رکھیں. اطعام، عام ٹیڑھا نہیں کرنا لفظ کو. اطعام، بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں منہ پر کھولو تو وہ حرف بھی موٹا پڑھتے ہیں. اطعام، تو اس طرح نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ موٹا پڑھنے کا نہیں کہا، صرف منہ پر کھولنا، اے نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اعنابا، اعنابا، یہ منہ پر کھلے. بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ غلطی جیسے ہم بتاتے ہیں اس طرح بعض کا اتفاق نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اس طرح پڑھتے ہیں اعنوب، پھر ہمیں غلط پڑھ کے سناتا ہے. تو ہم نے تو منہ کھولنے کا کہا، موٹا پڑھنے کا نہیں کہا. ٹھیک ہے نا جی. الحمد، الحمد، ہاں جو غلطی شروع میں بتائی، سورہ فاتحہ پڑھاتے وقت بتائی تھی غلطی، لام ساکن ہے، آواز کلکلا نہ ہو، میم پہ کلکلا نہ ہو. ٹھیک ہے.
اچھا دوسری بات، یہ لام تعریف لام ال جو ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو اگلے حرف میں ملا کے پڑھنا ہے یا اس کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ تو شمسی حروف شمسی اور قمری کا قاعدہ ہوتا ہے، اگر لام تعریف کے بعد حروف قمری ہوں گے تو پھر ہم اسلام کو پڑھیں گے. اور یاد رکھنے کا آسان قاعدہ یہ ہے کہ لام تعریف کے بعد اگر شد ہو تو اسلام کو ہم دوسرے حرف کے اندر ادغام کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی شد ہوگی تو حروف شمسی ہوگا، اگر شد نہیں ہوگی تو قمری ہوگا، تو پھر لام کو ہم پڑھ لیں گے. جی واو زبر لام وال، فا زبر جیم فج، والفج، را زیر ری، والفجری، رواں پڑھا تو باریک، اب وقف کریں گے تو پچھلی اگلی کتابیں ہو جائے گا. والفجر، جی والفتح، والفتح، جی والعصر، والعصر، من المعصرات، من المعصرات. جی یہاں پر اجتماعی ساکنان کا قاعدہ ہے. پہلا ساکن یہاں کیا ہے؟ من حرف جر کا نون ہے. من کا حرف جر کا نون ساکن ہوتا ہے نا، آپ سارے علماء ہیں ماشاءاللہ. جی اس کے بعد لام تعریف جو حمزہ وصلی ہے درمیانے کلام میں گر جائے گا تو آگے لام ساکن ہے، تو دو ساکن کٹھے ہوتے ہیں. جب من حرف جر کا نون ہو تو پھر اس کو کون سی حرکت دیتے ہیں؟ جو یہاں دی ہوئی ہے، زبر کی حرکت دیں گے. ٹھیک ہے، من المعصرات، مع العسر، جی را کا بول پڑھیں گے ما القارعۃ، ما القارعہ. جی یہاں پر بھی دو ساکن کٹھے ہو گئے، کون کون سے ہیں؟ الف مدہ پہلا اور دوسرا لام ساکن ہے، تو دو ساکن کٹھے ہو گئے. پہلا ساکن اگر حروف مدہ ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں. جی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، وقف، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ. جی یہاں بھی دیکھیں گے پہلا ساکن حروف مدہ ہے دال کے بعد الف مدہ، اور دوسرا ساکن لام ہے، تو پہلا ساکن حروف مدہ ہے وہ حذف ہو رہے گا. جی ينظر المرء، ينظر المرء، ہاں آخر میں جھٹکے سے آواز رکے گی مور، ہاں خالی پنجابی والا نہیں کہنا مر، ہاں آخر میں حمزے کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے نا، ہاں اور بھی پڑھ رہے ہیں. جی یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی بھی نہیں ہے، یرملون بھی نہیں ہے، اور با بھی نہیں ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا. جی کالفراش المبثوث، کالفراش المبثوث. تو یہاں پر دو ساکن ہیں، پہلا ساکن کون سا ہے؟ یہ الف مدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ الف مدہ نہیں ہے، یہ حمزہ وصلی ہے ال کا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اجتماعی ساکنہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اسی طرح کل المنفوش میں بھی یہی ہے لیلۃ القدر، وقف، لیلۃ القدر، اخرجت الارض، اخرجت الارض. جی بات ساکن ہے، اس کا خیال رکھیے گا ادائیگی میں رہ نہ جائے. من اہل الکتاب، جی ہاں پہ کلکلا نہ ہو، لیل لام پہ کلکلا نہ ہو. من اہل الکتاب، عند ذی العرش،
عند ذی العرش. جی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہیں ہے، حروف یرملون میں سے بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ دال ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا. آگے ذی یا حروف مدہ آ گیا جی، دو ساکن کٹھے ہو گئے، پہلا حروف مدہ یا، دوسرا ساکن لام ال کا لام ہے، حمزہ وسیع گر جائے گا، تو دو ساکن کٹھے ہو گئے، پہلا ساکن مدہ ہو تو حذف کر دیں گے. جی یمنعون الماعون، یمنعون الماعون. جی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کون سا حرف ہے؟ جی نون ہے جی، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. جی اور وقف کون سا ہے یہاں پر؟ وقف الاسکان ہے، سکون نہیں ہے. اور مد کون سی ہوگی وقف میں؟ مد عارض وقفی. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. وقف وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. جی پہلے الف مدہ کی بھی مثال آ گئی جس کو ہم نے حذف کیا، یا کی بھی مثال آ گئی ذی العرش میں، اور یہ ذو العرش میں واو کی بھی مثال آ گئی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جی فی میں کون سی مادہ ہے؟ مد منفصل ہے. جی جی آگے آخر حرف کے ہجے کر لیں گے. حمزہ کھڑی زبر مد لام آل. حمزہ کھڑی زبر آ، آل آ. نون زبر نا، آل آنا. وقف آل آن. یہاں کون سی مد ہے؟ آل میں مد لازم ہے، مد لازم کلمی مخفف. ٹھیک ہے، کلمہ میں آ گیا، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا. چلیں یہ تختی مکمل ہوگی، تو اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.